الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد میں دیکھا دروازہ کھلے کہ نہیں کھلے اب جا رہا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات مختلف مقامات سے تلاوت کی ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن سن کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ چاند روزہ ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو قبر دن میں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، 70 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ قبر یاد کرتی ہے۔ آدمی قبر کو کتنی مرتبہ یاد کرتا ہے؟ اس کو بھی تو یاد کرنا چاہیے نا۔ وہ یاد کرتی ہے جو اس کا اصلی مقام ہے، اصلی ٹھکانہ ہے، وہ اس کو یاد کرتی ہے 70 مرتبہ کہ آدم کے بیٹے میرے اندر جب تو آئے گا تو تیری میں خبر لوں گی۔ وہ تو یاد کرتی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیوں نہیں یاد کرتا اس کو جو اس کو یاد کرتی ہے؟ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی یاد کرتا ہے دوسرا آدمی اس کو یاد کرتا ہے۔ قبر جو ایک اٹل حقیقت ہے جس کے بغیر آدمی نے رہنا ہی نہیں ہے، وہ جو 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ کا جو مکان ہے اس کو وہ یاد کرتا ہی نہیں، اپنی بھول بھلیوں میں لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چند روزہ دنیا ہے۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور یہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات واضح کر دی۔ آدمی دنیا میں آتا ہے، اعمال کرتا ہے، اعمال کرتا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ یہ بات دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اچھے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب انسان غافل ہے اور انتہائی زیادہ غافل ہے۔ جس طرح آخرت کی تیاری اس کو کرنی چاہیے نہیں کرتا اس طرح۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہمارے پاس کون سے دین کے کام ہے جو ہم کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، رسول اللہ کی زندگی کی مثالیں موجود ہیں۔ قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ ہمارے سامنے، ان کی زندگی موجود، صحابہ کی زندگیاں موجود ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں۔ ہم نے ان کو اختیار کرنا ہے۔ یہود و نصارہ کی زندگی کو ہم نے اختیار نہیں کرنا، تباہ ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اگر ان کی زندگیوں کو اختیار کیا۔
معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے قرآن کا راستہ چھوڑ کر یہود و نصارہ اور جو ہنود ہیں ان کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ مسلمان کافر نہیں ہیں، ہم کافر نہیں کہتے، لیکن زندگی کیسی گزر رہی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ میری زندگی میں 5 وقتہ نماز ہے ہی کوئی نہیں۔ میری زندگی میں میرا جو پروگرام ہے، میرا جو منصوبہ عمل ہے، ٹھیک ہے میں 10 سال تک کے منصوبے بناتا ہوں، 40 سال 50 سال تک کے منصوبے بناتا ہوں۔ کبھی یہ میں منصوبہ بنایا جو لانگ ٹرم پر ہے، اس منصوبے کو میں نے کبھی سوچا کہ میرا بہترین فیوچر آخرت ہے، اگر وہ درست ہوگی تو کامیاب ہو گیا، اگر ناکام ہو جاؤں گا اگر وہ درست نہ ہوئی۔ دنیا کی زندگی جس طرح بھی گزار لو، جس طرح بھی گزار لو، ساری خواہشیں تمہاری نہیں پوری ہوں گی۔ موت کی تلوار تمہارے سر پر لٹک رہی ہے، ایک وقت آئے گا تمہاری تمام خواہشات کو وہ خاک میں ملا دے گی اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کوئی آدمی اگر پوری دنیا کو بھی فتح کر لے، ساری دنیا کا مالک بن جائے، پھر بھی موت کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو کافر بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ موت کی حقیقت کا سکھ انکار نہیں کرتا، موت کی حقیقت کا ہندو انکار نہیں کرتا، موت کی حقیقت کا عیسائی انکار نہیں کرتا، موت کی حقیقت کا یہودی انکار نہیں کرتا۔ سارے کافر مانتے ہیں کہ موت نے آنا ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ نے بھی فرما دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، تم کو موت وہاں پر بھی آ پہنچے گی، بھاگ نہیں سکتے موت سے۔ بوٹ پروف گاڑیاں لے لو، بوٹ پروف شیشے لگا لو اپنے مکانوں کے ساتھ، بوٹ پروف جیکٹیں پہن لو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، موت سے بچا سکو گے؟ بولو موت سے بچا سکو گے؟ نہیں بچا سکو گے۔ جتنے مرضی تم تیار کر لو اپنے لیے، بولٹ پروف چیزیں تیار کر لو، کوئی بات نہیں بچ نہیں سکے گا موت سے۔ جس کی گولی سے موت لکھی ہے اس کی گولی سے موت آئے گی، جس کی ایکسیڈنٹ سے موت لکھی ہے اس کی ایکسیڈنٹ سے موت آئے گی، جس کی بستر پر موت لکھی ہے اس کی بستر پر موت آئے گی، جس کی میدان جہاد میں موت لکھی ہے شہادت کی موت، اس کو میدان جہاد میں موت ملے گی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ موت سے کوئی بچ جائے۔ اس اٹل حقیقت کا اگر پتہ ہے کہ یہ آنی ہے اور آنی ہی آنی ہے، جان کوئی نہیں چھوڑنی، آ جائے گی، آ جائے، کل آئے، 10 سال بعد آئے، 15 سال بعد آئے، اور 100 جی لو، تم کتنے جی لو گے؟ 1000 سال جی لو، 1000 سال زندگی مل جائے، پھر بھی آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ موت سے کوئی انکار نہیں۔ اور یہ زندگانی کیسی زندگانی ہے؟ بلبلے کی مانند، بلبلے کی مانند۔ بلبلہ دیکھا ہوا ہے کیسے ایک دم وہ پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی بلبلہ ہے پانی کا، کوئی پتہ نہیں زندگانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ آج سے 20 سال 30 سال پہلے یہاں پر کوئی دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یہاں پر بھی کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہوتا تھا، سامنے بھی کوئی دوسرے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک وقت ایسا آئے گا یہاں پر بھی بیٹھنے والا کوئی اور آدمی ہوگا اور سامنے بیٹھنے والی بھی اور آدمی ہوں گے۔ آج سے 30 سال بعد 40 سال بعد یہ بندے یہاں پر نہیں ہوں گے، یہاں پر کوئی دوسرے افراد ہوں گے۔ دنیا ہمیشہ نہیں ہے۔ ہم لوگ تو حیران ہیں کہ ہمارے گھروں سے جنازے جاتے ہیں، گھروں سے جنازے نکلتے ہیں، اس وقت چند لمحوں کے لیے ہم روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، موت یاد نہیں رہتی، اسی وقت بھول جاتے ہیں۔ وہ بستر، وہ چارپائی گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ بندہ چلتا پھرتا گھر کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ چل رہا تھا، پھر رہا تھا، یہاں پر موجود تھا، اب نہیں ہے یہاں پر موجود، کدھر چلا گیا ہے؟ موت کیسے یاد نہیں آئے گی؟ موت یاد آئے گی، یاد کرو گے تو یاد آئے گی نا۔ اس سے غفلت کے لیے تم نے 100 قسم کے کام خود تجویز کر رہی ہیں اپنی طرف سے۔ کچھ تو ضروری کام ہیں، کچھ فضولیات ہیں، لغویات ہیں، ان کو اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ موت کی طرف دھیان نہ جائے۔ کتابیں دنیا کی پڑھ لو، BA کر لو، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔
ایم اے کر لو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، پی ایچ ڈی ہولڈر بن جاؤ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ ایک بڑا عام واقعہ ہے، ایک لڑکا تھا، بڑی ڈگریاں تھی اس کے پاس، بہت زیادہ ڈگریاں تھی، بڑے ڈپلومے تھے اس کے پاس۔ لوگ کہتے تھے اس کا فلاں آدمی کا بیٹا جو ہے بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑی ڈگریاں اس کے پاس، جوان تھا، ابھی نوکری تو نہیں ملی تھی، موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، کیا کیا پروگرام تھے، کیا کیا ڈگریاں حاصل کی، موت کا وقت آ گیا۔ اب وہ موت کی چارپائی پر روح نکلنے کا انتظار کر رہا ہے، گھر والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، والد کو بلاتا ہے، ابا جان میری بات سنو۔ کیا بیٹا کیا بات ہے؟ ابا جان وہ جتنی بھی ڈگریاں میں نے لی تھی نا ڈپلومے، وہ سب ان کو سب کو آگ لگا کر جلا دوں۔ اس کا کیوں بیٹا؟ اس کا اصل ڈگری تو قرآن مجید ہے، وہ تم نے مجھے پڑھایا نہیں، قرآن مجھے پڑھایا نہیں، آج وہ میرے کام آئے گا، یہ میرے کام نہیں آئے گا۔ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ نے عقل دی ہے نا، دماغ دیا ہے، یہ سوچنے کے لیے ہے نا۔ دنیا کے تو بڑے بڑے منصوبے سوچتے ہو، آخرت کا بھی منصوبہ کبھی سوچا ہے؟ کئی مرتبہ اس بات کی طرف توجہ دلائی، قرآن نے توجہ دلائی ہے، ہم خود اس کے ترجمہ کر کے تمہارے سامنے آیات پیش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے، رسول اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ کرو۔ ان مجلسوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رکھی مجلسیں، پھیکی مجلسیں، موت کا تذکرہ، لوگوں کے مزاج کی مخالف مسجدیں مجلسیں ہیں یہ، لیکن اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اکثروا حازم لذات الموت، کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا ذکر کیا کرو، کثرت سے بہت زیادہ کس کا ذکر کرو؟ بولو نا، آمنی لئی دونوں، موت کا، کس کا ذکر؟ موت کا ذکر کیا کرو۔ آمنی تو وقت سی لیا ہے، جو وقت مقرر ہے اس پر آ جائے گی، کوئی نہیں ٹال سکے گا، نہ کوئی پیر ٹال سکے گا، نہ کوئی مولوی ٹال سکے گا، نہ کوئی حکمران ٹال سکے گا۔ حکمرانوں کو بھی موت جب آ جاتی ہے، کتنے کتنے دنیا میں فاتح آئے ہیں، دنیا کو فتح کرتے رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے۔ کتنے لوگوں نے پاکستان میں اقتدار کیا ہے، کتنے بڑے حکمران لوگ ہو کر چلے گئے ہیں، وہ سمجھتے تھے ہم یہاں پر ہم پکے ہیں، موت کی ایک ٹھوکر سے قبر تک ان کو پہنچا دیا گیا۔ اس لیے اصل حقیقت آخرت ہے، اور اصل اور اٹل حقیقت موت ہے، جس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری کیا ہے؟ سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان معاشرے کے اندر، جب ہم بات کرتے ہیں نا معاشرے کی، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، لوگ ایک دوسرے کو اشارے کرنے شروع کرتے ہیں۔ دکانداروں کی بات پچھلی جمعہ کی تھی، لوگ دکانداروں کو اشارے کر رہے تھے اور دودھ والوں کو اشارے کر رہے تھے۔ ہم سب کی بات کرتے ہیں، کسی کو ہم تنقید نہیں کرتے، پورے معاشرے کی بات کرتے ہیں۔ تو نام ہم نہیں لیتے جب کسی کا، تو لوگوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے آنکھیں اٹھا کر دوسرے آدمی کی طرف، اپنی طرف دیکھو، میں اپنی طرف دیکھوں، جو کچھ بیان کروں کہ یہ میرے لیے بیان ہو رہا ہے، میری اصلاح کے لیے، آپ اپنے لیے دیکھیں کہ ہمارے لیے بیان ہو رہا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ بیان میرے لیے ہے، پھر ہدایت ملے گی، ورنہ کوئی نہیں ہدایت ملے گی۔ خالی ہاتھ آؤ گے، خالی ہاتھ چڑ جاؤ گے۔ ہدایت تو تب ملے گی جب ہدایت کے لیے یہاں پر بیٹھو گے، کوئی بات سنو گے توجہ کے ساتھ۔ پہلی بات سننا ہوتا ہے، اگر آدمی کوئی سن لے، اس کے دماغ کے اندر کوئی بات ہو سکتا ہے ایسا اثر کر دے کہ اس کی آخرت جو ہے بن جائے۔ دنیا میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنا کرو دنیا کے لیے جتنا دنیا میں رہنا ہے، جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اب سکولوں کے اندر بھی ڈانس وغیرہ کی جب گورنمنٹ نے اجازت دی، پنجاب گورنمنٹ نے، اس وقت تو یہ سارے طالب علم بڑے خوش تھے کہ ٹھیک ہے ڈانس ناچ رنگ کی اجازت ہمیں مل گئی ہے، وہ ڈانس ہوگا بڑے خوش ہوں گے، ناچ ہوگا بڑے خوش ہوں گے۔ اب اسی ڈانس ناچ کے نتیجے میں اگر کوئی حیاتی کا پروگرام، کوئی ایسا کوئی زناکاری کا بدکاری کا واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کسی کے پیچھے، جتنے لچ قسم کے پروگرام ہوں گے، جتنے بے حیائی کے پروگرام ہوں گے، ان کے بعد پھر زناکاری اور بدکاری ضرور ہوگی، کیونکہ ایک دم نہیں کوئی کام بھی ہوتا، پہلے اس کے لیے ماحول بنتا ہے۔ سکولوں کالجوں کے بچوں کی تربیت کا انتظام ہونا چاہیے، ان کو اسلامی تربیت دینی چاہیے، دینی تربیت دینی چاہیے، دین کے ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ان کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ وہ انسان کے بچے بن کر رہیں۔ کالجوں کے اندر، سکولوں کے اندر کو برے واقعات نہ پیش آ جائیں۔
اور گھروں کے اندر تو بالکل باقاعدہ نظام ہونا چاہیے ایسا، والدین کی ذمہ داری ہے۔ میں تو بڑا نمازی ہاں، بڑا پارساو ہاں، بڑا متقی پرہیزگار ہاں، اولاد جڑی ہے نماز پڑھ دی کونی۔ بچے میں تیرے کو صاحب ہوئے گا، اللہ پوچھے گا تجھ سے، اولاد تیری تھی، اگر وہ بیمار ہو جاتا تم اس کا علاج کرانے کے لیے اس کو لے کر جاتے کہ نہ جاتے؟ جیل اسپتال میں یہاں سے علاج نہ ہوتا اس کو پنڈی لے جاتے، بڑے اسپتال میں لے جاتے، لاکھوں روپے لگا دیتے کہ میرا بچہ ہے میں اس کو بچاؤں۔ اس کو جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تیری آنکھوں کے سامنے وہ جہنم کی طرف رخ کیے ہوئے چل رہا ہے، اس سے بچانے کی کون کوشش کرے گا؟ اپنی اولادوں کو بچاؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ مذاق والی آیات نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی نہیں کہ سن کر ہم سیکھے چلے جائیں، یہ عمل والی آیات ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ قرآن کی آیات جب پڑھتے تھے، سنتے تھے، ان پر عمل کی فکر اور کوشش کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے عمل کے لیے یہ قرآن آیا ہے، ہم نے اس قرآن کو مردوں کے لیے بنا دیا۔ میں پورا قرآن پڑھ کے بخشیا وے بین ہوں، میں 4 قرآن پڑھیں، میں 10 قرآن پڑھیں، تیری زندگی کے اندر کیا انقلاب آیا، تیری زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی، تو نے تو پڑھ کر اس کو تو بخش دیے، ٹھیک ہے اس کو تم نے بخش دیا، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ قرآن تو زندوں کے لیے آیا ہے، یہ تو ایک دستور ہے، یہ تو ایک قانون ہے، یہ ایک منشور ہے مسلمان کی زندگی کا۔ تو موت جو اٹھا حقیقت ہے اس کی تیاری کے لیے اس قرآن کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا، اس کی آیات ایک ایک ورد، ایک ایک آیت آپ کو جھنجھوڑے گی اور خبردار کرے گی کہ آخرت کی تیاری کر۔ جتنے جرائم ہیں سب کی اگر دیکھا جائے تو بنیادی جڑ یہ ہے کہ آخرت کا خوف کوئی نہیں ہے، قبر کا ڈر کوئی نہیں ہے۔ جرائم کو روکنے کے لیے سب سے بنیادی چیز آخرت کا خوف اور آخرت کا ڈر ہے اور موت کا ڈر ہے، کیونکہ جس آدمی کے اندر یہ چیز ہوگی وہ بالکل جرم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی بے غیرتی، کوئی برائی، کوئی زناکاری، کوئی بدکاری، کوئی رشوت ستانی، کوئی چور بازاری، کوئی کساد بازاری، کوئی دودھ کے اندر پانی ڈالنا، کوئی ملاوٹ کرنا، وہ بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر آخرت کا خوف ہوگا، اللہ کے سامنے میدان حشر میں کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے کا خوف اور ڈر ہوگا۔ وہی کرے گا جو چکر باز ہوگا، جس کو آخرت کا ڈر نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان تو ہے، میرا نام مسلمان ہے، یہ نام کے مسلمان، کھوکھلے مسلمان، نہ اللہ کو چاہیے نہ اللہ کے رسول کو چاہیے۔ کتنے مسلمان دنیا کے شناختی کارڈوں پر مسلمان بنے ہوئے ہوں گے اور آخرت میں ان کا نام کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، اس صف میں کھڑے ہوں گے جس میں حامان کھڑا ہوگا، اس صف میں کھڑے ہوں گے جس میں امیہ بن خلف کھڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے نماز کا حشر قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ دنیا کے شناختی کارڈ وہاں پر نہیں چیک کیے گئے، دیکھو جی مذہب کا خانہ، مسلمان ہو چلو ٹھیک ہے جاؤ جنت میں، نہیں چیک کیے جائیں گے دنیا کے شناختی کارڈ، وہاں کا شناختی کارڈ اور ہے، اور مسلمان کا شناختی کارڈ نماز ہے۔ سارے چکر کر کے آخر ہے اسی مسلمان ہیں، حضور دے امتی حضور سفارش کریں گے، حضور ان کی سفارش کریں گے جو سفارش کے قابل ہوں گے۔ بے شرم، بے حیا، بدکار، زناکار، راشی، سود خور، اس کے خلاف رسول اللہ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ چور ہے، یہ میری امت کا آدمی، امت کا لبادہ اڑ کر امت کو نقصان پہنچا رہا تھا، نمائندہ ہو اسلام کا، نمائندہ ہو رسول اللہ کی امت کا، اور چور بازاریاں کرے، صرف موت کو ڈر نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہے۔ اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں اور قرآن یہ بات کہتا ہے اور حدیث بھی یہی بات کہتی ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کی تیاری کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس صرف شعر پڑھتے ہیں نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، لیکن کوئی نہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، حقیقت نہیں ہے، لوگ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ واقعی موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری کا جب کہا جائے تو سکت جو ہے ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ادھر کی بوڑھی پائی، کوئی آدمی مر گیا تھا، فوت ہو گیا تھا،
وہاں پر کچھ باہر کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے. جب موت کا تذکرہ شروع کرنا شروع کیا، اس پر بات کرنی شروع کی. پہلے بھینسیں، گائیں کی، بھینسیں کی، گدھوں کی، وہ ساری باتیں کر رہے تھے، اپنی گپیں ہانک رہے تھے. جب یہ بات موت کی تیاری، آخرت کی تیاری کی بات شروع کی، ایک ایک کر کے سارے کڑک گئے، سب آ گئے، پوڑی خالی ہو گئی. ہم مسلمان ہیں. اپنے گریبان میں جہاں کر دیکھو ہم کتنے مسلمان ہیں، ہمارے اندر کتنی مسلمانی ہے. جھوٹ ہم بولیں، بد اخلاقی ہم کریں، امانت میں خیانت ہم کریں، چکر بازیاں ہم کریں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کا ہم سوچیں، اپنے بہن بھائیوں کی جائیدادوں پر قبضے کا ہم سوچیں، زمینوں کی جائیدادیں اور قبضے لوگوں کے ہم ان کو قابض کرنے کی کوشش کریں، اور کہیں کہ ہم جی مسلمان ہیں. بھائی کو مسلمان کا رویہ ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی اس کی کوئی شناخت ہوتی ہے، اس کی کوئی شرائط ہوتی ہیں، اس کا کوئی اولیاء کو ہوتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے واقعی یہ آدمی سیرت و کردار کے لحاظ سے اندر سے مسلمان ہے، باہر سے مسلمان نہیں، اندر سے مسلمان ہے. باہر لبادہ اڑا ہوا ہے، وہ ایسے جیسے ایک گدھا ہو، اس پر شیر کی کھال ڈال دی جائے گا، یہ شیر ہے، وہ گدھا تو گدھا ہی رہے گا، وہ شیر تو نہیں بن جائے گا. مسلمان مسلمان ہے. شراب کی بوتل ہو، اس کے بعد دیا جائے شربت وزوری، وہ شربت وزوری تو نہیں بن جائے گا، وہ شراب رہے گی. سود کھاتے ہیں، گناہ سارے کرتے ہیں، سارے غلط کام ہم کرتے ہیں، سارے غلط کام کرتے ہیں. ہم آپ زندگی کا جائزہ نہیں، سارے میرے سمیت سب جائزہ نہیں. میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا نیک بڑا پرہیزگار آدمی ہوں، میں خود گنہگار آدمی ہوں، لیکن ہم جائزہ لیں، اپنا سارے جائزہ لیں، اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کریں، موت کو یاد کریں. حضور نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے فرمایا وہ زنگ کا علاج کیا ہے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت، یہ ترجمے کے ساتھ قرآن، ویسے قرآن نہیں، قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد، یہ دو چیزیں دلوں کا زنگ اتار دیتی ہیں. دلوں کا جب زنگ اتر جائے گا، میری بات کرنے کا آپ کے دلوں پر اثر ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وعلی عذاب عظیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.